अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। पीटीआई का रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसा और रैली तो खैर क्या ही हुई, हम सब ने देखी, मगर उसके लिए लियाकत बाग और गिरदोनवा के इलाकों में आए पीटीआई वर्कर्स की गिरफ्तारियां देखने में आई, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। एक ऐसी गिरफ्तारी 83 साला रोशन बीबी की भी हुई, जो कि पीटीआई सपोर्टर हैं और जिनको पुलिस ने दीगर अफराद के साथ दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ताहम मीडिया पर मामला आने के बाद अदालत ने रोशन बीबी को मुकदमे से खारिज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया और अहकामात जारी कर दिए। मगर ये वाक़या अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। जलसों और एहतजाज के लिए आने वाले अफराद, जिनमें उम्र रसीदा शख्सियात भी शामिल हैं, उनके बुनियादी हक से पुलिस उन्हें क्या महरूम कर सकती है कि वो उनका राइट ऑफ असेंबली छीने, राइट ऑफ मूवमेंट छीने और कर ले। अपनी रूदाद खुद सुनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशन जहां बीबी और उनके साथ उनके वकील अवैस चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अम्मा जी कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ, शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हो? ठीक हूँ, शुक्र है। और मैं इमरान के लिए जलसे में गई थी। हाँ, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था बताएं। मैं दरबार पे आई हूँ और इमरान के जलसे के लिए सुन के गई हूँ, सुन कर गई हूँ। वहाँ गई हूँ तो बस पुलिस वालों ने, अंदर भी नहीं गई हूँ, सड़क से पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा है। अच्छा। बाइक लगा दिया, बस वो कुछ बातें की हैं, बस उन्होंने मुझे अचानक अंदर कर दिया। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? सही है। तो और इमरान खान तो हमारा अपना बेटा है, भाई समझे, बेटा समझे, जो भी समझे। और मैं हर जलसों में जाती हूँ। मैं इधर ही आ रही हूँ। अम्मा जी ये बताएं कि सड़कें बंद थी, रास्ते बंद थे, आप कैसे पहुंच गई बरी इमाम से वहां पर? इंसान का जुनून होता है ना, क्या होता है? जब पहुंचना होता है ना, इंसान को हर तरह से पहुंच सकता है। तो आप गई कैसे थी? मैं यहाँ से राजा बाजार गई हूँ। अच्छा। वहाँ से रिश्ते में बैठी हूँ, 300 रुपये दिए मैंने और जलसे तक पहुँची हूँ। और उधर वहाँ से पुलिस वालों ने बस पकड़ लिया आपको? वो लगा दिया और पकड़ के अंदर कर दिया। तो इसकी क्या वजह है? अब वजह तो हम अम्मा जी पुलिस वालों से पूछेंगे। अवैस साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, गरीबों को पकड़ना करना। पूछना तो चाहिए ना कि किस वजह से जा रही हो, क्यों जा रही हो, माँ कहाँ जा रही हो। अच्छा, जब वो आपको गिरफ्तार कर रहे थे तो उस वक्त आप क्या कर रही थी? खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, नारे लगा रही थी, क्या कर रही थी? सड़क पे खड़ी थी अकेली? हाँ, अपने साथ? आपके साथ कोई और भी गया था? अकेली थी और देख रही थी कि पुलिस वाले खड़े हैं ना। अच्छा। बस वो जैसे हमारे लीडर आए हैं इमरान के जैसे, तो बस वो पुलिस वालों ने गाड़ियाँ शुरू करी है, डंडे शुरू कर दिए, आगे जैसे बढ़े। ठीक है। तो बस वो उसमें मुझे भी पकड़ लिया। और मर्द पुलिस वालों ने पकड़ा था या औरतों ने? बाहर लेडीज भी थी और मर्द भी पुलिस वाले थे। अच्छा, आपको किसने पकड़ा था? लेडीज ने पकड़ा। लेडीज ने पकड़ा था, ठीक है। और ये भी बताइए अम्मा जी कि जब आपको पकड़ के ले गए वो, हाँ। तो कहाँ ले गए? अंदर जेल में, थाने ले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे अंदर ले गए, फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं। तो जाहिर है मैंने साफ बताया कि मैं इमरान के लिए आई हूँ और मैं हर जलसों में जाती हूँ। सही है। पिशावर से मैं जलसे में आती हूँ, पहले ही दिन से मैं जलसे में आती हूँ इस्लामाबाद में। किसी ने आज तक नहीं पकड़ा। ये पहली दफा हुई है। जब आपको उन्होंने पकड़ लिया तो आपको क्या महसूस हो रहा था? आपने उनसे कोई सवाल पूछा? आपने उनसे पूछा कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बस मैं डर रही थी ना कि ये क्यों लेकर आए यहाँ, इस जगह क्यों लेकर। जब मेरे अपने बंदे देखे हैं ना, 2-4 जलसे वाले, ठीक है, फिर मुझे तसल्ली हो गई है कि अब मैं जैसे ठीक हूँ। हवालात। अच्छा ये बताएं कि दोबारा जलसे में जाएंगी? इंशाल्लाह। अभी आएगी कॉल, दोबारा आ रही है, दोबारा जाएंगी? जुम्मे को है ना। अम्मा जी तो बहुत अपडेटेड है भाई, डी चौक आएंगी आप? हाँ। चले अम्मा जी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मैं पेशावर से भी इमरान के जलसों में आ चुकी हूँ। क्यों इमरान खान के लिए? क्यों क्यों? बस दिल की बात होती है ना, इंसान पसंद की बात होती है। और वो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा। सब गरीबों के लिए कर रहा है। हमारे बच्चे गरीब हैं, लेकिन किराए के घर हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को बच्चों को तो क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? ये वजह है। वो सारा कुछ हमारे लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा। उसको क्या ज़रूरत है अपने लिए करे? उसको तो बेगुनाह पकड़ा गया है। अवैस साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। एक तो अम्मा जी का केस थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या हुआ था हवालात में और फिर किस तरह से रिहाई हुई। और ये बताइए इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में उसके ऊपर जो इल्जाम भी लगाए कि ये सोने की घड़ी कहाँ से आई है, तो ये इल्जाम ये कि उन्होंने बेच क्यों दी, कहाँ से आया? ये तो गलत बात है ना।
अच्छा वैसे आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शफा, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो जलसा हुआ है 28 तारीख को, इन अम्मा जी को बेसिकली जब ये यहाँ इमाम बरी दरबार से अपनी कन्वेंस के मुताबिक करके जिस तरह भी ये मरी रोड के ऊपर पहुँची, वहाँ पर जब ये पहुँची तो वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ पर इनका कोई इंटरव्यू वगैरह किया गया बकौल इनके। फिर उनको जब इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पर एकदम से पुलिस आ गई। यूट्यूबर्स ले रहे थे? हाँ जी, यूट्यूबर्स इंटरव्यू ले रहे थे। जब पुलिस आई तो यूट्यूबर्स ने ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी सेफ्टी करनी थी, वो चले गए तो अम्मा जी को उस तरह एट दैट टाइम इनको अरेस्ट किया गया। ये बेसिकली 2 दिन से मुझे यही पूछ रही हैं कि ये बेटा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने आपको बताया कि मैं शुरू से इमरान खान के जलसे में जाती हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ये मारिया नहीं होती और ये नहीं होते तो मुझे कौन छुड़ा के लाता, मैं तो फिर बंद रहती। तो जब ये पकड़ी गई तो फिर एक हमारी एडवोकेट हैं लाहौर से, मारिया बलोच, वो भी मेरे साथ इसमें रही। अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर में थी, वो भी आ नहीं सकी, तो मैं इसलिए आया हूँ। अच्छा, जब इनको पकड़ा गया, ठीक है, तो इनको थाने में शिफ्ट किया गया। तो हमें क्योंकि शाम को तकरीबन 8-9 बजे पता लगा, हम इनसे से पढ़ते करते कि हमारी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ गिरफ्तार हैं। कितनी? तकरीबन 11 लेडीज़ थी टोटल उस वक्त। उस टाइम चल रहे थे कि कोई 15-20 हैं, लेकिन जब मैं मौके पर गया तो मुझे पता लगा सुमाबिया ताहिर समेत ये जो हैं ये 10 ख़वातीन, टोटल 11 हैं जो गिरफ्तार हैं। ठीक है। हम वहाँ पर गए, खैर हमने SHO से बात वगैरह की, उनसे लेडीज़ थी SHO, हमने से रिक्वेस्ट की देखें बाकी तो चलें ठीक है जिस तरह भी आई हैं। इन पे 780A लगा है उस टाइम जो अभी पर्चा कटा नहीं था। ठीक है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि ये एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, 83 ईयर्स इनकी एज है। उसके अलावा वो बाहर जो पुलिस वाले थे वो मुझे कह रहे थे अम्मा आपको किसने भेजा है, कहाँ से आई है? मैं कहा किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। उसके अलावा एक हमारी जो ने पिंडी बार की हमारी वकील साहिबा आयशा नाम है उनका, साथ उनकी 3 बहनें थी, एक बांजी थी उनकी, जो कि यूँ रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी में थे, जिस तरह भी थे, उन वकील साहिबा समेत उनके 3 बहनों को और मतलब पूरा ख़ानदान ही उनका उठा लिया गया। ठीक है, हमने उनकी भी रिक्वेस्ट की चूँकि ये वकील हैं, इनके गेस्ट आए हैं, वो आज़ाद कश्मीर के से वो आए हुए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जी आप हम अम्मा जी पर जो है पर्चा नहीं काटेंगे, हम इनको रिलीज कर देंगे। मेरे वहाँ रुकने पर 2-3 घंटे रुकने पर जो है वो उन्होंने, मैं उनको रिक्वेस्ट की, चूँकि वो कह रहे थे जी इधर बहुत सख्ती है, कैमरे लगे हुए हैं, आप साइड पर हो जाएंगे, ये हुआ। फिर मजबूरन उन्होंने मुझे तसल्ली कराई तो मैं वापस आ गया। मैं वापस आया, चूँकि बहुत ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार थे। मैं सुबह सुबह उठा, कारकुनों की भी तैयारी की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा जी लाइन में लग कर लेडीज़ के साथ कमरा अदालत में आएंगी। मैंने जब इनको प्रिजन वैन में देखा, समाबिया ताहिर थी, साथ वो ख़वातीन थी, इनको मैंने देखा तो एक जिस तरह दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है। मैंने मतलब वहाँ पर मेरे आंखों से आंसू भी निकले। उसकी वजह ये है कि मेरी दादी माँ की डेथ मेरे हाथ में हुई है। मतलब तो एक महीना वो मेरे हाथ में, मतलब मैंने उनकी जो भी किया, खैर मुझे उनको देख के फेस में जो याद आया। खैर इन शॉर्ट ये उधर रोना शुरू होगी, घबरा गई थी, जाहिर बात है। ये इनका एक ही क्वेश्चन है, मुझे क्यों पकड़ते, मुझे क्यों पकड़ा इन्होंने, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं है। खैर इनको अदालत में पेश किया हमने। जज साहबा थी शम्मा यासीन साहबा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी पिंडी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की मैडम ये देखें, एक तो सबसे पहले ये 83 सारा जो रोशन बीबी हैं, इनसे हम आपकी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर दहशतगर्दी का केस खत्म हो गया? नहीं, एक हम हमारी जो ये वकील साहब हैं, आप काइंडली इनका रिमांड ना दें, आप इनको डिस्चार्ज कर दें। आर्टिकल जो है आपका 63(8) CRPC आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी पावर यूज़ कर सकती हैं। हमने खैर बहुत बात की। फैसल मलिक साहब जो हैं, जो होल्ड कर रहे हैं पिंडी में ILF को, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी बहस की। ठीक है, हमारे दूसरे वकला हैं, खान अकील खान है, राजा मतीन है, हसनैन सुंबल है, ठीक है, नबील सती है, मतलब ये ऐसे वकला हैं, मेरी टीम है पूरी। उन्होंने रिक्वेस्ट, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने एक दिन का इनका रिमांड दे दिया क्योंकि टाइम बहुत हो गया था कोर्ट प्रोसीडिंग में। शाम को निकलते निकलते 7 हो गए। जब मैं 7 बजे बाहर निकला, ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मैंने भाई ये सोचा, मैंने कहा अब ये ख़वातीन है हमारी, जिनमें सबसे पहले मेरी माँ, मेरी बुज़ुर्ग, मेरी दादी हैं, ये मतलब हम घर जाएंगे, हम अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठेंगे, कुछ भी खा पी लेंगे, लेकिन ये जो मेरी माएँ बहनें हैं ये क्या करेंगी। मैं उस टाइम खैर जो भी हुआ, मैं उधर गया, उनका खाने का बंदोबस्त करके मैं पुलिस स्टेशन में एंटर हुआ। SHO साहिबा की मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे उनसे मुलाकात करने दीजिए। मुलाकात का मकसद इंतहाई सियासी नहीं है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। सबसे पहले इंसानियत है, फिर सियासत है, फिर सारा कुछ है। मुझे अब मुलाकात करने दें, मैं उनसे 2 मिनट मिलूंगा, मैं उनसे कुछ पूछूंगा, ये खाना मैं लेके आया हूँ, मैं इनको खाना दे के मैं चला जाऊँगा। उन्होंने मेरे बहुत इसरार करने पर उन्होंने
اجازت نہیں دی ملنے اور کی، ماریا جو تھی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا جی آپ کے کھانا دے جائیں. کھانا ایون انہوں نے چیک کیا. میں نے کہا کھانے میں کوئی کیا ملا سکتا ہے، اللہ معاف کرے. خیر انشاءاللہ میں نے ان کا کھانا دیا. 1-2 منٹ کی میں نے ان کی جھلک دیکھی، میں وہاں سے واپس آ گیا. ٹھیک ہے. پھر ان کو کھانا چھانا کھلایا. پھر بس صبح صحیح ہے. اگلے دن مختصراً بتائیے. ہاں اگلے دن جو ہے وہ پھر صبح ان کو کورٹ میں لایا گیا. ATC دہشت گردی. ہمارے جج صاحب نئے آئے ہیں ATC کے راولپنڈی میں جو ہے، ان کے سامنے پھر ہم نے کیس رکھا. انہوں نے پھر ان 11 خواتین میں سے 6 خواتین کو ڈسچارج کیا. 1 وکیل صاحبہ، 3 ان کی بہنیں، 1 بانجی، ٹھیک ہے. 1 ماجی اور 1. کوئکلی صرف یہ بتائیے کہ کتنے مرد گرفتار ہیں آپ لوگوں کے؟ ابھی جو ہے رائٹ نو جو ہم نے آج بھی کل بھی ہوا ہے، رات کو سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے. اس ٹائم جو ہے 175 مطلب 175 سے زیادہ ریشو کراس ہو چکی ہوئی ہے گرفتاریوں کی. اما جی صرف یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سامان کوئی تھا، آپ کا سامان جب ساتھ گئی تو نہیں کچھ بھی نہیں تھا. صرف ایک وہاں کے ایک لڑکے نے مجھے ٹوپی دی. مجھے کیا پتا تھا ٹوپی دی. اما یہ وہ PTI کی ٹوپی آپ نے پہن لی نا اما، پہننے کے چکر میں، پکڑنے کے چکر میں نا. ٹھیک ہے. ظاہر تو بہنا ہونا چاہیے نا. ٹوپی پہنے ہمیں کیا، ہم تو سچی بات ہے سادے بندے. تو یہ تو ہمیں پتا تھا یہ عمران کے. ٹھیک ہے. بس یہ سامان تو آپ کا کوئی گما شما نہیں، سب سامان آپ کے پاس ہے سب. اور مجھے ماریا نے وہاں 2000 روپیہ دیا تھا. اور جب ہم آئے ہیں تو وہاں کی لیڈیز پولیس نے میرے پیسے نکالے 2000 روپیہ. تو یہ کیوں نکالے ہیں؟ غریبوں کے پیسے نکالے تو کب تک کھائیں گے یہ بتائیں. لیڈیز پولیس نے نکالے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے روشن بی بی. میری طرف سے معذرت قبول کریں، آپ ہماری ماں جیسی ہیں، دادی جیسی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور بہت شکریہ آپ کا اویس چودھری صاحب. ناظرین، اماں جی کی روداد آپ نے سنی. آپ رخ کریں گے پنجاب کا اور سنیں گے روداد گورنر پنجاب کی. میرٹ اور صرف میرٹ. گورنر پنجاب کا موقف ہے کہ وہ صوبے کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کا تقرر صرف میرٹ پر چاہتے ہیں، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کی 25 جامعات میں ان تقرریوں پر گورنر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز میں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. پنجاب حکومت پہلے ہی 7 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے، جبکہ مزید 11 نوٹیفیکیشنز کا اجرا اگلے چند روز میں متوقع ہے. اور گورنر کا اعتراض یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس حوالے سے باہمی مشاورت نہیں کی گئی. یہ تنازع ہے کیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آئینی عدالت کے قیام کے لیے متحرک ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کے حوالے سے سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ کیا پرابلم ہے جو آپ کو لگ رہی ہے کہ ان تقرریوں میں سامنے آئی ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت کا موقف یہ رہا ہے کہ آپ کا ایک آئینی کردار ہے اور وہ محدود ہے، آپ کو ان تقرریوں پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں. دیکھیں میں نے تو بہت ساری جگہ پہ یہ کہا کہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیوں نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور تربیت بھی حاصل کرنی ہے، اور انہوں نے باہر نکل کے پھر اس ملک کو بنانا ہے، اس ملک کے لیے پازیٹیو یا خدا نخواستہ نیگیٹو رول ادا کرنا ہے، اور اسی سے ہمارا معاشرہ بنے گا، اسی سے ملک بنے گا. تو وہاں پہ جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور وہاں غلطی ہونی بھی نہیں چاہیے. تو میرا سب سے بڑا تو یہی ہے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور جو وہ ایک پروسیس چلا جہاں پہ بھی خرابیاں پیدا ہوئیں، لیکن اس پروسیس پہ بہت ساری انگلیاں اٹھیں، بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا. میں نے ذاتی حیثیت میں بھی میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں اس سارے پروسیس میں، اور مجھے جو ہے وہ سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اس میں بہت سارے قابل لوگ جو ہیں وہ ان شارٹ لسٹنگ میں بھی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ گورنر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس فالو ہوا وہ فلاڈ تھا، بیسیکلی وہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا. اب وہ مناسب نہیں تھا، وہ پراپر جو ہے وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کسی حوالے سے بھی. صحیح ہے. اچھا جب آپ یہ کہتے ہیں اور جی مکمل کر لیں. جی نہیں چلیں آپ بولیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر تقرریاں چاہتا ہوں، تو کیا ہم اس کا یہ مطلب بھی سمجھیں کہ جو اب تک کی 7 تقرریاں ہوئی ہیں وہ بھی میرٹ کے خلاف تھیں؟ دیکھیں ان سب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت ساری پہ مجھے اعتراض ہے. میں کہوں کہ 7 کی 7 ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں 4 پہ تو 3-4 پہ تو مجھے بالکل اعتراض ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے جو ہے وہ اچھے لوگ جو ہے وہ نہیں آئے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو کیا گیا کہ جن کا پچھلا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اگر دیکھا جائے
جب وہ مختلف یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز تھے تو ان کا وہاں پہ جو ایکٹیویٹی تھی، وہاں پہ جو اپنا بہت سارے معاملات ہیں اور وہ بالکل لوگ سارے سامنے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا گورنر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ خبر تو یہ آ رہی تھی کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی تعیناتیوں کے تنازع پر آپ کی مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ڈیو ہے اور وہ ہونے جا رہی ہے، مگر پھر ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے، وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ میرے سے یہ بات کی گئی کہ اس کو بیٹھ کے ہم حل کریں گے، اور ہم کولیشن پارٹنر ہیں. میں بھی کسی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا کوئی لڑائی کا، جھگڑے کا یا کوئی اختلاف رائے اپنا ہو سکتی ہے اور اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی جھگڑے کا یا دوری کا تاثر نہ جائے، کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور ہم کسی طرح یہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم خدا نہ خواستہ نہ چلے جس کی وجہ سے پھر ملک کو نقصان ہو. تو یہ کہا گیا کہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے، اور پھر جب وہ 14 دن گزرتے گئے تو نوٹیفیکیشن کر دیے 7 لوگوں کے، تو اس سے پھر وہ ملاقات والی بات تو جو ہے وہ ساری چیز سامنے آ گئی کہ اس میں کیا تھا. تو باقی جو یونیورسٹیز تھیں پھر ان کا سب کا میں نے جو ہے اس کو ان پہ اعتراض لگا کے ان کو واپس بھیج دیا، اور وہ ملاقات آج تک جو وہ ہے ہوئی نہیں ہے، اور ہونی چاہیے تھی، اور اس پہ بات چیت ہونی چاہیے تھی. اور اگر کسی جگہ میں یہ سمجھوں کہ میرا جو سٹانس ہے وہ غلط ہے تو میں ایسی کوئی میرے پہ وہ سختی یا وہ بات نہیں ہے، لیکن میرٹ پہ میری طرف سے کمپرومائز نہیں ہوگا. میرے قلم سے وہی سگنیچر ہوں گے جو میں سمجھوں گا کہ اللہ رسول کے درمیان یہ میرٹ پہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے ملک کا نقصان نہیں کر سکتا، بالکل صحیح ہے، ملک کا نقصان نہیں کر سکتے چاہے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے. گورنر صاحب مجھے اجازت دیجیے. ناظرین مجھے لینا ہے یہاں پر ایک چھوٹا. گورنر صاحب نے یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ میرٹ پر ہونی چاہیے، میرٹ کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کر رہا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتنے متحرک کیوں نظر آ رہے ہیں، یہ ہم جانیں گے گورنر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گورنر پنجاب سردار سلیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورنر صاحب یہ بتائیے ذرا سیاسی نوعیت کی بھی گفتگو ذرا آپ کر لیتے ہیں، وہ کیے بغیر ہمارا وقت جو ہے وہ گزرتا نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میثاق جمہوریت سائن ہونے کے 18 سال بعد سر یہ بات یاد آئی کہ میثاق میں یہ لکھا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ ہونا ہے. اب اس عدالت کا بننا اتنا ضروری اب اتنے سالوں بعد کیوں ان کو لگ رہا ہے، وہ بھی چیف کے ریٹائرمنٹ سے پہلے؟ دیکھیں نہیں دیکھیں کوئی چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ یا وہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ہم بڑی سختی سے اس پہ کھڑے ہیں، اور 8 سے 13 تک بھی ہم نے اس پہ پوری کوشش کی، 18ویں ترمیم کی. ابھی جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اتنے سالوں بعد یاد آیا، اتنے سالوں بعد اس وجہ سے یاد آیا ہے کہ 13 میں ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ 2 تہائی اکثریت ہو اور ہم کچھ کر سکیں، 18 میں ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. اب 24 میں اگر حکومت نے ایک کوشش کی آئینی ترمیم کے حوالے سے تو ہمیں ایک ہوپ نظر آئی کہ ہمارا وہ جو ادھورا ایک جو ہمارا ایک ادھورا آپ کہیں کہ ہماری ادھورا خواب ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں. تو اس جب وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے نمبر ابھی بھی پورے نہیں ہیں. دیکھیں اسٹل شارٹ آف نمبر کوئی اتنے زیادہ شارٹ نہیں ہے، اس پہ کوشش ہو سکتی ہے. اور بلاول صاحب بڑے زبردست طریقے سے اس پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، مختلف جماعتوں کو مل رہے ہیں، ان کو اپنا مسودہ دے رہے ہیں. اور ہمارا مسودہ تو سیدھا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا تو اس میں کوئی ایسی پسند ناپسند نہیں ہے، اور ہم تو کوئی ایسی ترمیم کرنا نہیں چاہتے کہ جو پیپلز پارٹی پہ داغ ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ میرٹ پہ کھڑے ہوئے، اور ہم نے کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جس کی وجہ سے آج ہمیں شرمندگی ہو، بلکہ جو ترمیم کر کے اور ان نام نہاد فیصلوں کی وجہ سے جو بینیفیشریز بنے وہ ہم تو کسی جگہ نہیں تھے، ہم تو دوسری سائڈ پہ تھے، ہمیں تو ہر دفعہ رگڑا ہی لگا. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی اہم کریں کہ جس کی وجہ سے
ہماری اس تاریخ پہ دھبا لگے. صحیح ہے. لیکن گورنر صاحب ایک سوال یہاں پر جو نمبرز کے حوالے سے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو بظاہر 26ویں آئینی ترمیم کو رد کر چکے ہیں ایک طرح سے فی الحال کے لیے. اب اس میں جب ڈرافٹ آئے گا اور جو بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد اس پہ بحث ہوگی. لیکن اب لگ ایسا رہا ہے کہ 63A والا جو فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ سے اور جو بینچ آج جس طریقے سے بنا اس 63A سے راہ ہموار ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب چلے نہیں جڑتے تو پی ٹی آئی والوں کو توڑ لیں. کیونکہ آج پی ٹی آئی والوں نے بھی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں انہوں نے اپنے سارے ایم این ایز کو کہہ دیا ہے سوائے آزاد اور نان آزاد سب کو ہی کہا ہے کہ سب غائب ہو جائیں چھپ جائیں. تو ان کو یہ شپ لوگ ان کے بندے توڑ لیں گے. نہیں دیکھیں ہم باقی کسی کا تو میں کہہ نہیں سکتا. پیپلز پارٹی نے کبھی جو ہے وہ اس طرح کا کام جو ہے کیا بندے توڑنے والی یا وہ ویسے اس پہ بھی دیکھیں ایک ڈیبیٹ ہے ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں یا جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنی ووٹ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ پارٹی پالیسی کی دوسری سائڈ پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو وہ تو آگے چل کے کیونکہ ابھی ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ اتنی میچور نہیں ہے اس پہ تو ڈسکشن سے اور چیزوں کو جو ہے وہ کنسنسس سے طے ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم کوئی ایسا ہارس ٹریڈنگ والا عمل کریں بلکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا یہ تو آپ بی بی شہید کے ٹائم سے دیکھیں تو یہ سارے جو ہتھکنڈے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوتے رہے. اچھا کیونکہ بلاول صاحب اب مختلف بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں وہاں پر خطاب کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے. ان کا موقف لوگوں کے سامنے آ رہا ہے وکلا کے سامنے آ رہا ہے. بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ساری جماعتوں کو انگیج کریں گے اور سب جماعتوں سے اس حوالے سے بات ہوگی مشاورت ہوگی. اس سارے بیان کے اندر پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی شامل ہے یا پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے کیونکہ ٹیکنیکلی تو اگر الگ دیکھا جائے تو حکومت تو اتحادیوں کی ہے لیکن پی ٹی آئی الگ ہی اپوزیشن میں ہے اکیلی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کا یہ جو انیشیٹو ہے بہت زبردست ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس چیز کی ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سر جوڑیں اور بلاول صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست سٹیپ ہے اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی ضرور انگیج کرنا چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے میں نہ مانوں کی پالیسی پہ ہے اور وہ تو کبھی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بلاول صاحب کو کیونکہ موجودہ سنیریو میں بلاول صاحب ہی ایک حقیقی لیڈر ہیں تو ان کو آگے بڑھ کے یہ کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میں یہ توقع کر سکتا ہوں مجھے یہ ہوپ ہے کہ انشاءاللہ شاید یہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ مل کے اس ترمیم کو جو ہے وہ پاس کرے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے گورنر پنجاب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور خصوصی انہوں نے اپنا موقف میرٹ اور یونیورسٹیوں پر میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے حوالے سے بھی واضح کیا اور ساتھ ہی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا اور اپنی جماعت کا واضح جو ایک بیانیہ ہے اس کو سامنے رکھا کہ ہمیں کسی قسم کی ابھی کوئی جلدی نہیں ہے اور 18 سال بعد اس لیے یاد آیا کہ اب ایک سازگار ماحول ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ترمیم ہو سکتی ہے کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اور پی ٹی آئی اب کہاں کھڑی ہے, پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے, جلسوں سے وہ لوگ ریلیوں کی طرف آ گئے ہیں, یہ اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہے جانیں گے انہی کے ایک ساتھی سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کو اگر اس وقت اندرونی اختلافات درپیش ہیں, ان کا چیلنج درپیش ہے جس کی ایک واضح جھلک آرٹیکل 63A نظرثانی اپیلوں کی سماعت کے دوران دکھائی دے رہی ہے, تو دوسری جانب پی ٹی آئی کو اس وقت حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور اندرونی طور پر 3 بڑے محاذوں پر چیلنجز درپیش دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کو پنجاب سمیت ملک کے دیگر شہروں میں جلسے کرنے کے انعقاد میں ایشوز درپیش ہیں, جبکہ حکومت اور مقامی انتظامیہ پی ٹی آئی قیادت کو NOC جاری کرنے سے گریزاں ہیں. تاہم عمران خان صاحب اب جارحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو بھرپور انداز میں متحرک ہونے اور جلسوں سمیت احتجاج کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. کل پی ٹی آئی بہاولپور, فیصل آباد اور میاں والی میں احتجاج کرے گی, جہاں صوبائی حکومت نے پہلے ہی دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر ڈی چوک میں احتجاج کا پلان بنا رہی ہے. ان حالات میں پی ٹی آئی جلسے اور جلوسوں کو کس طرح سے مینج کرے گی, کس طرح سے یہ جلوس نکلیں گے, ریلیاں نکلیں گی اور کب تک کیسز اور گرفتاریوں کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے, یہ ایک اہم اور چپتا ہوا
सवाल है। दूसरा चैलेंज पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुकात का है कि जिसमें मजीद तनाव दिखाई दे रहा है और अब इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ अब पीटीआई को अंदरूनी चैलेंज भी दरपेश है और अब इमरान खान बाकायदा तौर पर यह सिग्नल दे रहे हैं कि जो लीडर बीमारी या किसी और वजह से बहाना बना रहा है या पार्टी जुलूसों में नहीं आ सकता वो पार्टी से ही अलग हो जाए। पीटीआई अब इन चैलेंजेस से कैसे निपट सकती है और इसको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो चौधरी साहब ये बताइए कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और आज जिस तरह से बेंच की तश्कील हुई 63A के हवाले से जो अपीलों की अभी समातें चलनी हैं, उसमें 26वीं आईनी तरमीम का आपको लगता है कि रास्ता पीटीआई के वोटों से निकाला जा रहा है? देखिए अब तक तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि काजी फायज ईसा साहब ने तो जो है वो बिल्कुल ही कोई शर्म लिहाज वाली बात ख़त्म कर दी है और तमाम वो बेंचेस जिनका मकसद नंबर पूरे करना है उसको वो ख़ुद ही हेड करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें कि रीकाउंट करा के जिस तरीके से 3 नशिस्तें दी गई मुस्लिम लीग नून को, वो फायज ईसा साहब ने ख़ुद हेड किया। उसके बाद अब ये 63A की क्या अहमियत है? यही अहमियत है ना कि लोगों को अगवा करके, बच्चों को अगवा करके, इनको आप उनका बुनियादी तौर के ऊपर जो बाजू मरोड़ के आप कह रहे हैं कि नहीं इस पर तुम वोट करो और आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। यही आर्टिकल 63A का रिव्यू है, अदरवाइज़ अभी लगाने की क्या ज़रूरत है। और अभी जो आपने सुबह टुकड़ा सुनाया बिलावल साहब का कि नहीं मैं कोई एक शख्स के लिए नहीं कर रहा, फिर नवंबर में कर लें, फिर क्या प्रॉब्लम है? जल्दी क्यों? फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं है। अगर आप एक शख्स के लिए नहीं कर रहे तो भाई रिटायर होने तो अगले महीने देख लेंगे, क्या इतनी कौन सी जल्दी है? सो अनफॉर्चुनेटली तमाम जो निज़ाम है और वो जो इमरान खान बात करते थे लंदन प्लान की या ये जो फिर कमिश्नर जो रावलपिंडी ने जो बात की है, वो इन तमाम चीज़ों से वो हरफ बहरफ सही साबित हो रही है ना कि आप उसको गिरने नहीं दे रहे, वो आपको नहीं गिरने दे रहा। इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से आपने सहारा दिया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए कलाबे में लाए, तो ये एक पूरी जो पज़ल है वो मुकम्मल हो रही है जो हमारे सामने। अब ये तो एक हकीकत है कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है और हुकूमती ग्रुप ने यह फ़ैसला किया है। आइन की कोई हैसियत नहीं है, कानून की कोई हैसियत नहीं है, इखलाकियात की कोई हैसियत नहीं है। हम बंदूक लेके खड़े, आप हमसे छीन सकते हैं तो छीन लें। तो यानी कि फवाद साहब जो आपने कहा उसमें हम अगर एक टर्म कॉइन करें जुडिशल फैसिलिटेशन, आइन की तरमीम में सुप्रीम कोर्ट या अदालत सहूलतकारी कर रही है, अदालती सहूलतकारी हो रही है। बिल्कुल अदालती सहूलतकारी हो रही है चीफ जस्टिस साहब की अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए। और आपको पता ही है पाकिस्तान में जो मुद्दत मुलाजमत की तोसी है ये कितना बड़ा इशू बन गया कि इस पे हुकूमतें बदली जा रही हैं। आई मीन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इस पे खान साहब ने एक और भी टर्म कॉइन किया, उन्होंने कहा गैंग ऑफ 3। ये गैंग ऑफ 3 की फैसिलिटेशन है, वो ये क्या? हाँ देखिए, बेसिकली जो खान साहब तो पूरी ये कह रहे हैं ना कि निज़ाम पूरा जो है वो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। पीटीआई की भी अपनी कोताहियाँ हैं और क्योंकि देखें हम मिलिटेंट नहीं हैं, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। तो गंडप्पो साहब तो कह रहे हैं कि एक गोली और मैं वापस 10। वो तो देखे ना, वो तो एक रेटरिक है ना आपका पॉलिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर सके ना, जब वो तो फिर छुपना पड़ गया ना और इलेक्शनों तक आप बाहर नहीं आ सके। और अब भी अच्छा किया कि नहीं कर सके, अगर तो कर लेते तो जो 4 गिरफ्तारियां अब हुई हैं वो मजीद 8 हो जानी थी। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि ये तो रेटरिक है ना, प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर सकते। हाँ। देखिए प्रैक्टिकली पॉलिटिशियन नहीं, हम नहीं कर सकते। हम तो एक इन्वायरमेंट होगा उसमें पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं होगा नहीं कर सकेंगे। फिर हमारी जगह कौन लेगा? अगर आप हम सबको लिमिनेट कर देंगे, जो पीटीआई के वो लोग जो बंदूकें उठा के नहीं फिर सकते, पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, आप क्या करेंगे? अपोजिशन तो होती है, फिर वो अपोजिशन आपके खिलाफ आएगी जो आपकी बंदूकों का मुकाबला कर सकेगी और वो बंदूक बरदार होंगे, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। तो आप जो सोसाइटीज़ हैं वो क्यों अलाउ करती हैं स्पेस पॉलिटिशियंस को, क्यों अलाउ करती हैं सियासत को? और ये जो जमहूरियत का जो तमाशा है ये कोई एक दिन में तो नहीं बना ना। आखिर 900,000 साल लगा है। मैग्ना कार्टा शुरू हुआ, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर हम 900 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जो जीतेगा वो आएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था? अभी था ट्राइब्स अपने अपने असलहा उठाते थे, जो तगड़ा होता था वो जीत जाता था। अब पाकिस्तान को क्या हमने 900 साल पीछे लेके जाना है? तो कोशिश यही लग रही है कि हम तो सी इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम कह रहे हैं 800-900 साल गोली मारो, हम 900 साल पीछे जाएंगे और हम जो ड्राइव में जीत जाएगा हमसे वो जीत जाएगा।
پھر وہی ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور آگے اور خراب ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے بھی آئے, مانے گا کون؟ دیکھیں نا جس طریقے سے کسی کے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو جس نے جو کرنا ہے وہ کرے گا. نہیں ضرورت ہے. اب آپ اس کی کانسٹیٹیوشنل ابھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ دیکھیں نا 2 سال ہو گئے. آپ نے کہا عمران خان تو 30 دن جیل میں نہیں نکالے گا, وہ 14 مہینے سے کھڑے ہیں. آپ نے کہا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی, پارٹی بھی ختم نہیں ہوئی. آپ نے کہا عرب بڑے خلاف ہیں, وہاں سے $1 نہیں آیا. آپ نے کہا وہ ویسٹ بڑا خلاف ہے, وہاں الٹا پریشر آنا شروع ہو گیا. سو اب آپ صرف اس مت پہ کھڑے ہیں تو 2 سال میں پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے, عمران خان کو ختم نہیں کر سکے. اب آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ امینڈمنٹ لے کے آئیں گے تو یہ لائرز اور ججز سارے لیٹ جائیں گے نیچے؟ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. یہ لائرز موومنٹ پچھلی دفعہ بھی جب مشرف صاحب, یہ پی سی او ہی ہے نا, اس کو امینڈمنٹ کہنا تو ایسے تکلف والی. لیکن لائرز موومنٹ بھی کوئی خاص دم والی تو اس دفعہ نظر کوئی نہیں آئی. آ جائے گی آپ کو نظر, آ جائے گی آپ کو نظر. ہمیشہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے, اس کی وجہ ہے مومنٹم پکڑے گی آپ کو. ابھی تو آپ لوگ میڈیا پہ ہم زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ, جس سے شاید عام لائر کو اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ ہے نا, یہ ایسے ہی ہے ٹی وی بند ہو جائے. جب ٹی وی بند ہو جائیں گے تو آپ سارے لوگ جو ہے نا وہ چیخیں مار کے نکلیں گے باہر کے, یہ کیا ہو گیا, ہمارا تو روزگار تھا. صحیح ہے. تو لائرز کو جب پتہ لگنا ہے کہ 199 ہی پریکٹیکلی ختم ہو گیا ہے, آپ نے ہائی کورٹ ہی پریکٹیکلی ختم کرنی ہے, تو موومنٹ تو بننی ہی بننی ہے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اچھا, the only problem is that will create more uncertainty for Pakistan. ابھی پاکستان میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے, اس کو تو نیچے لانے کی ضرورت ہے نا ٹیمپریچر کو. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ روز کچھ ایسا کرتی ہے کہ وہ اور بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک دوسری طرف سے بھی اب 2 پارٹیز ہیں اس میں, ایک تحریک انصاف ہے اور ایک حکومت ہے, اور دونوں ہی کی طرف سے کوئی ایسا نہیں آیا, بلکہ اب تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا میں انگیجمنٹ نہیں مانگتا اور بس یہ ختم کرو, بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہو سکتی. آپ اس رائے کے حامی ہیں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں پی ٹی آئی اب نہیں کر سکتی کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا نہیں کرنا. عمران خان نے کوشش کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 مہینے میں خان صاحب نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف نیوٹرل ہو جائیں, پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک آدمی بنا دیتے ہیں, آپ بنا دیں, ہم مذاکرات کرتے ہیں. اچھکزئی صاحب آئے تو انہوں نے کہا بات چیت کر لیں, جو مرضی کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی جو جواب, پھر جلسہ کینسل کیا پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کی درخواست کے اوپر. لیکن اس کے بعد اس طرف کوئی بات, پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے نا. دیکھیں اگر میرے اور آپ کے درمیان اتنی مخاصمت ہے, اتنی ہماری لڑائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم بات چیت کیسے کریں گے؟ سو پرابلم از دیٹ گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ کریٹنگ دیٹ انوائرمنٹ جو کنڈیوسو ہو, جس کے اندر بیٹھ کے بات چیت ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ یہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہوں, باقی فریقین نہ کرنے دے رہے ہوں. یہ جلسے کے بعد تو ایگزیکٹلی یہی ہوا. جب جلسے کے بعد شاید عمران خان کو یا ان کو انفارمیشن نہیں ملی یا نہیں دی گئی یا جو بھی ہوا, اس کے بعد تو 100% پنجاب حکومت نے سارا گند جو ہے وہ کیا تھا, اور پنجاب حکومت میڈ اٹ شو کہ یہ جو ہے یہ چیز معاملات آگے نہ چلے. تو اب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کل انہوں نے 3 جگہوں پر شہروں میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, 4 کو خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈی چوک پہ آپ آ جائیں. یہ جو اسٹریٹجی ہے جلسوں سے ہٹ کے احتجاج اور ریلیوں کی طرف, یہ آپ کو لگتا ہے کارآمد ہوگی؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ظاہر ہے کہ آپشن کوئی نہیں چھوڑ رہی حکومت, اسٹیبلشمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ چھین سکتے ہیں تو چھین لیں. تو اب عمران خان نے بھی پھر فیصلہ کیا کہ پریشر بڑھا دیا جائے. جلسوں کا تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ دیکھیں یا تو ہونا کہ اس کے اوپر 2 رائے ہوں کہ پی ٹی آئی مقبول نہیں ہے. آپ جلسے تو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ بڑے ہمارے ساتھ. عمران خان کے اوپر جتنا بڑا کنسنسس ہے تو پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں. آپ باہر نکلیں, لوگوں سے پوچھنا شروع کریں, آپ کو عمران خان کا مخالف ہی کوئی نہیں ملتا. تو یہ جو اتفاق رائے عمران خان پہ ہوا ہے, اس طرح کی تو کوئی اور مثال نہیں. لہٰذا آپ کو وہ تو فیوٹائل ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ احتجاج ہی کا ہونا ہے. The only problem is that PTI you support the idea. احتجاج ہی ہونا ہے, کیونکہ دوسری طرف رسپونڈ جو کوئی نہیں کر رہا. میں تو ایکچولی تو میرا آئیڈیا تو یہی ہے کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں. لیکن اگر کوئی ہی نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ احتجاج ہی کریں گے نا. احتجاج میں جو پی ٹی آئی کا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے پاس کوئی بڑی سٹوری نہیں بنا سکے. اب آپ سب سے پہلے تو جیسے کہ فار ایگزامپل دیکھیں نا, آپ نے مسڈ اپرچونیٹیز اگر آپ دیکھیں, آپ کو احتجاج تو 9 فروری کو کرنا تھا نا, جب سارے الیکشن چوری ہو گیا تھا, آپ گھروں میں بیٹھے رہے. آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز نے نکلنا تھا کیونکہ ان کے رزلٹ بدلے جا رہے تھے. آپ نے اس وقت جس نے بھی یہ روکا وہ کرمنل ہے. آئی تھنک وہ پی ٹی آئی کا غدار ہے جس نے 9 فروری کو احتجاج سے روکا. اچھا خان صاحب, غداری اس کے بعد جو دوسرا موقع, پھر اس کے بعد لیاقت چٹھا کا استعفیٰ آیا, پھر اس کے بعد
آپ نے یہ کوئی اور مواقع آئے جس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کے بعد دیکھو احتجاج سے پہلے امپورٹنٹ یہ تھا کہ آپ جو پولیٹیکل الائنس ہے اپوزیشن کا یہ بنا ہوتا. فضل الرحمان صاحب سے میں جیل سے یہ کہنا شروع ہوا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ترپ کا پتہ ہے اس سارے سسٹم میں. آپ ان کے دیکھیں آپ نے فیصلہ کرنا نا, اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر چاہتے ہیں چینج لانا آپ کو پیپلز پارٹی سے الائنس کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے باہر الائنس کرنا ہے تو پھر مولانا سے کرنا پڑے گا. دیکھیں ٹیک آل نہیں ہوا کرتا. تو مولانا صاحب کافی حد تک نرم تو ہوئے تھے, سافٹ کارنر بھی اب آ گیا ہے, وہ پرانی باتیں کافی حد تک بھلائی جا چکی ہیں. کیا پرابلم ہے, کیا روک رہا ہے مولانا صاحب کو اس طرف جوائن کرنے سے یا ان کو مولانا صاحب کو کنونس کرنے سے؟ دیکھیں آئیڈیل تو یہ تھا کہ آپ پیپلز پارٹی سے الیکشنوں کے بعد الائنس ہو جاتا, کیونکہ اگر مولانا کے ساتھ ہو سکتا تو پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ہو سکتا. جو چیزیں مولانا کی ہیں وہی چیزیں پیپلز پارٹی کی تھیں. تو پیپلز پارٹی آئی تھنک پی ٹی آئی مسڈ اے گریٹ اپرچونیٹی آفٹر الیکشن. تو انہوں نے غلطیوں پہ غلطیاں کی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے مولانا سے آپ کو الائنس کرنا ہے, مولانا سے الائنس دس از اونلی وے فارورڈ. اور ابھی حکومت بھی اگر یہ سمجھے, ابھی تازہ ترین مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ جو وہ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا سے, تو انہوں نے پرانی ہی جو ڈرافٹ ہے وہ مولانا کو دیا ہے, اچھا آئینی ترمیم کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی چینج نہیں کریں گے. تو مولانا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اتنے خوش نہیں ہیں, اور اس لیے حکومت جو زور دے رہی ہے 63A ریورسل کرانے کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو. لیکن دیکھیے نا, اگر مولانا کو روند کے اگر حکومت جانا چاہے گی وہ نہیں جا سکتی, کیونکہ پھر اگر مولانا اور عمران خان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اسٹریٹ پاور جو ہے وہ بالکل ڈائنامکس ملٹی پلائر ہو جائے گا, وہ بہت بڑا ملٹی پلائر ہو جائے گا. پھر ڈی چوک کے اوپر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ڈی چوک کے اوپر اگر ہزاروں لوگ جو ہیں, لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں تو. اچھا فواد صاحب, فائنلی سنجانی جلسے میں آپ گئے تھے, جی اس کے بعد والے جلسوں میں نہیں گئے, کیوں؟ اس کے بعد ایک ہی جلسہ تھا جو لاہور والا ہوا تھا, اس دن میرے بردر ان لاء کا نکاح تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کا تو جینوئن ایشو ہے, کیونکہ خان صاحب نے ایک بات اور بھی کی, انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو بہانے بنانے والے لیڈر اب انشاءاللہ ادھر جائیں گے. اچھا آئیں گے اب ڈی چوک پہ, آئیں گے ڈی چوک آئیں گے. ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے بھی جا سکتے ہیں, یہاں سے ہو کے ویسے بھی چل جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے فواد چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پیپل ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو الائنس بلا لینا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر, اور پارلیمنٹ کے باہر مولانا صاحب کو کنونس کر لینا چاہیے تھا. ابھی تک اگر نہیں کر پائے تو یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی ہے. اسی نوٹ پر ایک آج کے پروگرام سے آپ سے لوں گی میں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.